جی تو اب چلتے ہیں جی اپنے اوورسیز پاکستانیوں کی طرف جو دنیا کے مختلف ممالک میں رہتے ہیں. آج ہمارے اور دل ساتھ پاکستان کے دل لیے دھڑکتے ہیں. پاکستان کی طرف ہے اور دل دھڑکتا پاکستان کے لیے ہے. جی تو ہمارے ساتھ میثم نقوی فائنانس کنسلٹنٹ ہے ریاض، اور بیرسٹر شاہد سومرو یو کے سے ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے. السلام علیکم آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام. اچھا شاہد صاحب یہ بتائیے، آپ جج بھی رہ چکے ہیں، قانون دان رہ چکے ہیں، پاکستان میں جو ہلچل مچ رہی ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے لائن پہ لیا. جی پاکستان کی صورتحال جو ہے نا وہ جب ہم پاکستان میں بیٹھ کے دیکھتے تھے تو تھوڑی سی ہمیں کچھ عادت سی ہو گئی تھی جی ان چیزوں کو دیکھتے، مگر 2-4 سالوں سے جب ہم یہاں رہ رہے ہیں اور یہاں کا ہم قانون دیکھتے ہیں اور یہاں کی ہم سچویشن دیکھتے ہیں، یہاں کی ہم سیاست دیکھتے ہیں، یہاں سسٹم ایک کا سلسلہ انٹیکٹ ہے، تو سسٹم دیکھتے ہیں بالکل. ایک عجیب ہی فیلنگ آتی ہے کہ ہمارے ملک میں یہ کیا ہو رہا ہے. اور جہاں تک آپ کے اسپیسیفک کوشچن جو سیاست میں چل رہا ہے، تو دیکھیں میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں دوستوں کے ساتھ کہ ہمیں جو ہے نا کسی غلط ٹریک کے پیچھے ہمیں لگا دیا گیا ہے، ہم بتی کے پیچھے لگ گئے ہیں، تو ہم اس چیزوں سے فری ہی نہیں ہو رہے ہیں کہ ہم پروگریس کی سوچیں. ڈیلی ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ معاملات ہو رہے ہیں، وہ معاملات ہو رہے ہیں، اس چیز میں پھنس گئے، اس چیز میں پھنس گئے. ہمیں کوئی بھی حکومتیں، وہ چاہے پی ٹی آئی کی ہو، پی ایم ایل این کی ہو یا کسی کی بھی ہو، ہمیں یہ بتائیں پروگریس کیا ہو رہی ہے. ہم جو بھی عوام ہیں، تو ہم جو میثم آپ وہاں بیٹھ کے کس طرح کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے؟ دیکھیں میں السلام علیکم. ہمیشہ سوشل میڈیا کے تھرو اور تھینک یو سو جتنے مچ. بھی جی کنیکشنز ہیں پاکستان کے ساتھ، میں ہمیشہ تھینک یو سو مچ شاہزاد سب سے پہلے ہم فار ٹیکنگ می انٹو اور دی انٹرویو. جی میثم کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. ریاض میں ہوتے ہیں اور فائنینس کے کارپوریٹ لائف کیسی ہے وہاں پر، اور پاکستانیوں کے لیے کتنی اپرچونٹی ہے، آپ کیا کچھ کر رہے ہیں پاکستان کے لیے بھی، وہاں کیسے اسٹیبلش ہے، ذرا بتائیے آپ اس. جی ابھی میں ایز این ایس اے پی سینئر ایس اے پی کنسلٹنٹ، فائنینس کنسلٹنٹ رائٹ ناؤ ورکنگ ان ریاض. اور یہاں کے کارپوریٹ کلچر کے حوالے سے اگر میں بات کروں، سو رائٹ ناؤ آئی ایم ویری کلوزلی ورکنگ ود پبلک سیکٹر اینڈ پرائیویٹ سیکٹر آرگنائزیشن آف کنگڈم آف سعودی عربیہ. یہاں پر کارپوریٹ کلچر اس طریقے سے ڈومینیٹ ہو رہا ہے کہ پاکستانیوں کے لیے بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں. اٹس اے ویری بگ مارکیٹ گیپ رائٹ ناؤ. And my background is from IT finance, so it's a collaboration between technology and if you can include finance into it. So اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر آپ ٹیکنالوجی کی پرسپیکٹو میں ایز دنیا سراؤنڈنگ اراؤنڈ دا ورلڈ ود دا ٹیکنالوجی پرسپیکٹو، اور اس کے اوپر جو آپ کی کور پروسیسز بزنس ہیں لائک فائنانس، سپلائی چین، مینوفیکچرنگ، اس کے اندر جو آپ کا مارکیٹ گیپ ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزوں کے اندر پاکستان سے جو لڑکے نکل کے آ رہے ہیں یا دنیا بھر سے جو لڑکے نکل کے آ رہے ہیں وہ بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. بیکاز آپ کو پتا ہوگا کہ ابھی سعودی عربیہ کے اندر 2030 ویژن کے حساب سے بہت زیادہ جابس کے حوالے سے بہت زیادہ کام ہو رہا ہے یہاں پر. اٹس اے ڈفرینٹ پرسپیکٹو. اولمپکس آنے والے ہیں 2034 کے اندر، فیفا ورلڈ کپ اناؤنس کر دیا ہے. سو اٹس اے بگ اپارچونیٹی. ڈیجیٹلائزیشن کی طرف پورا سعودیہ موو فارورڈ کر جی رہا ہے، پورا سعودیہ موو فارورڈ ٹوٹلی کر رہا ہے. ڈیجیٹل جی ٹرانسفارمیشن. اچھا تو آپ کے لیے بہت زیادہ شاہد حسین آپ یہ اپارچونیٹی. کہیے گا، وہاں پبلک سیکٹر کی جیسے بات ہوئی سعودی عرب کی بھی، وہاں پبلک سیکٹر کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اور رول آف لا کی اگر ہم بات کریں، پروزیکیوشن کی خاص طور پہ ہم بات کریں، تو وہاں کنوکشن ریٹ ہمیں 95% سے زیادہ ہے کہ اگر عدالت میں کہ تو یہاں پروسیکیوشن کے بھی تو مسائل ہیں نا. تو ان دونوں کا ذرا تقابل کریں، لندن اور پاکستان کا، کہ کیا چل رہا ہے وہاں پر، کیا روایت؟ سر دیکھیں، حکمران جتنے بھی ہیں ہمارے پاکستان کے، وہ میں دیکھتا ہوں کہ ہمیشہ کہیں نہ کہیں رہ کے آتے ہیں. جیسے کہ نواز شریف صاحب ہیں یا بلاول صاحب ہیں، انہوں نے اپنی نواز شریف صاحب نے اتنے سال سعودیہ میں گزارے ہیں، اور بلاول صاحب یہاں کی ایجوکیشن میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ یہاں سے سیکھ کے وہاں امپلیمنٹ کیوں نہیں کرتے ہیں. رول آف لا کی جو بات ہے، یہاں میں صرف کیونکہ میں قانون دان ہوں تو میں صرف قانون کی بات کروں آپ کے ساتھ کو، تو ہمارے کورٹوں میں یہ لاکھوں کیسز کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ ہمیں جو ہے نا وہ عمریں کیوں لگ جاتی ہے؟ اور یہ یہاں میں 2-3 سال سے وکالت کر رہا ہوں سر، 99.99% ہم لوگ جو ہے وہ کورٹ کی ہیئرنگ نہیں ہوتی ہے.
وہ بالکل لاسٹ میں، اور بالکل ہر چیز جب ہو جاتی ہے اور سولیسٹرز کے تھرو کمیونیکیشن ہو جاتی ہے، اور بیچ میں جو ہے نا وہ سلو صفائی وغیرہ یہ وہ ساری چیزیں جب ہو جاتی ہے تو آخر میں کورٹ میں کیسز جاتے ہیں. اور ہمارے ہاں جو ہے نا کوئی اس طرح کا سسٹم ہی نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ آپ لوگ سیکھ کے وہاں کیوں نہیں اپنے ملک میں یہ چیزیں کرتے ہیں. لوگوں کو عمریں کیوں لگ جاتی ہے بہت سارے کو، کیونکہ میں خود جج رہا ہوں پاکستان میں. تو ہمارے پاس ایسے ایسے کیسز آتے تھے. جیسے میں نے 2016 میں جوائن کیا تو میرے پاس 2008 کا کیس پڑا ہوا تھا. جب میں نے دیکھا میں نے کہا یہ کیسے مقصد ہے کہ 8 سال سے 2008 سے 2016 تک کیسے ہے. پھر ہم اخباریں پڑھتے ہیں کہ جی 20 سال پہلے سپریم کورٹ میں یہ کیس لگا کہ 20 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا، اب وہ کیس لگا ہے. تو ہمارے ملک میں جو ہے نا تھوڑی سی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اور دوسرا ہمارے پاس لاز نہیں ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس 1898 کا قانون ہے جب یہاں سے انگریز چھوڑ کے آ گئے. اور یہاں اس ملک میں ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی لیجسلیشن ہوتی ہے، اتنی پازیٹیو لیجسلیشن ہوتی ہے کہ ہر دوسرے تیسرے میں یہ اپنے پروگریس میں لگے ہوتے ہیں کہ اب کس طریقے سے امپلیمنٹ کریں، کس طریقے سے نیو لاز لے کے آ جائے. اور ہمارے پاس یہ جو چھوڑ کے گئے 1860 1848 وہی چل رہا ہے. جی تو وہ پرانے قانون چل رہے ہیں. پرانے قانون چل رہے ہیں. شاید یہ بھی بتائیے گا، شاید سومرو صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جہاں آپ ہیں لندن میں، لا آپ نے بھی وہاں پڑھا ہے، پاکستان میں بھی لا پڑھایا جاتا ہے. کیا ڈفرینس محسوس کرتے ہیں ہمارے لا سلیبس میں اور ان کے لا کے سلیبس میں؟ کیا ڈفرینس نظر آتا ہے آپ کو واضح طور؟ دیکھیں میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ یہاں جو لا پڑھایا جاتا ہے وہ جدید زمانے کے ساتھ ان کا میچ ہوتا ہے، اور وہ اکارڈنگ ٹو سرکمسٹنسز دیکھ کے جو ہے نا وہ نیو لاز بناتے ہیں اور وہ ہمیں پڑھاتے ہیں. اور وہاں پاکستان میں ایسا کوئی سلیبس، وہی جو پرانی ایک کلچر چل رہا ہے کہ بھائی یہ آپ کو یہ سبجیکٹ ہوگا، یہ سبجیکٹ ہوگا، وہ سبجیکٹ ہوگا. اور یہاں تک کہ میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ جتنے ہمارے مثال میں اگر اپنی فیلڈ کی بات کروں تو ہمارے پاس تقریباً 70 سے زیادہ پرسنٹ جو ہے نا وہ ہمارے وکالت میں وہ قانون پڑھائے ہی نہیں جاتے ہیں جو ہمیں وکالت میں کام آ سکتے ہیں. جی تو یہ بڑا ڈفرینس ہے. وہ تھوڑا سا جی اچھا میر صاحب آپ بتائیے، کوئی پیغام دینا چاہیں گے پاکستانیوں کو؟ کس طرح آپ اپنے وطن کے لیے کوئی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں یا دے رہے ہیں، اس سے متعلق کہیے کچھ. دیکھیے وہ شاعر نے بڑا خوب کہا تھا کہ دل اس کو دیا تھا تو وہی اس میں رہے گا، ہم لوگ امانت میں خیانت نہیں کرتے. تو آپ پاکستان سے ایک جگہ موو کر کے کہیں آئیں فار دا بیٹرمنٹ آف پاکستان، فار دا اسٹیٹ آف پاکستان، لیکن دل میں ابھی بھی پاکستانی ہیں اور اسی کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں یہاں پر. بات بس میں یہ کہوں گا کہ جب آپ کہیں باہر موو فارورڈ کرتے ہیں تو آپ دنیا کو ایک الگ پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں، بیکاز آپ گراس روٹ لیول کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. اور یہاں پر اگر میں اپنے پرسپیکٹیو اور کارپوریٹ لائف کے حوالے سے بتاؤں تو ایک لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کے اندر کام ہو رہا ہے، نیو ٹیکنالوجیز کے اندر کام ہو رہا ہے. اسی بنسبت اگر پاکستان میں جا کر دیکھیں تو پاکستان میں بہت بڑا گیپ ہے. تو اسی چیز کو انیشیٹ کرنے کے لیے جس طرح کی ہماری بالکل آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ چاہے وہ آئی ٹی کا میدان ہو، ٹیکنالوجی کی بات ہو یا پھر قانون کی بات ہو، لیٹسٹ جو نظام ہے اس کی طرف آپ نے بڑھنا چاہیے. بہت شکریہ. بیرسٹر شاہد حسین سومرو ہمارے ساتھ لندن سے، اور سید میثم نقوی ہمارے ساتھ سعودی عرب سے تھے. اور بڑی اچھی بات کی شاہد حسین سومرو نے کہ دیکھیں بائیولوجیکل باڈی اس طرح کی ہے کہ ایوالو ہوتی رہتی ہے، قوانین کو بدلتے رہنا چاہیے حالات و واقعات کے تناظر میں، ان کے تقاضوں کے مطابق بالکل اپگریڈ ہونا چاہیے. وہ نہیں ہو رہا، اور بڑی انہوں نے اہم بات کی کہ اس کو چینج کرنا بہت ضروری ہے، اپ ٹو ڈیٹ لانا ضروری ہے.